قبیلے کا نام تھا بنو عبد مناف. ان دو قبیلوں کا آپس میں ایک بات پہ الجھاؤ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. عرب کے اندر یہ جو قبائلی تفاخر ہے یہ بھی ہوتا تھا، اور پھر کثرت اولاد پر بھی فخر کرتے تھے، کثرت مال پر بھی وہ فخر کرتے تھے. اس لیے وہاں کئی شادیاں لوگ کرتے تھے. آج بھی عرب کے اندر جائیں تو بہت کم لوگ ملیں گے جن کی ایک شادی ہو. وہاں آج بھی اولاد جس کی زیادہ ہو، کنبہ جس کا زیادہ ہو، قبیلہ جس کا بڑا ہو، وہ اپنے قبیلے کے بڑے ہونے پہ، برادری کے بڑے ہونے پہ بندہ فخر محسوس کرتا ہے. تو ان کا آپس میں الجھا. ایک قبیلے نے کہا جی ہمارے قبیلے کے لوگ زیادہ ہیں، دوسرے نے کہا نہیں جی ہمارے لوگ زیادہ ہیں. کہا ہمارا مال زیادہ، تم نے کہا ہمارا مال زیادہ ہے. جب مال پہ بات ہوئی، جتنا جس کا تھا پتہ چل گیا. اب آگئی افراد پر بات. ایک قبیلہ کہتا ہے ہمارے بندے زیادہ ہیں، جو زندہ تھے سب کو گنا، دوسرے نے بھی گنا. انہوں نے کہا چلو جو ہمارے فوت ہو گئے ان کو بھی گنو، چونکہ ہمارے ہی تھے. وہ قبرستان پہنچ گئے اور قبریں گرنے لگ گئے تاکہ ہم اپنے بندے بتائیں ہمارے قبیلے کے لوگ زیادہ ہیں. اب ان کا قبرستان جانا اور مرے ہوئے لوگوں کو بھی گننا، اس پہ فخر کرنا، اس پر اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر. کثرت کی طلب نے اور کثرت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس حرص نے تمہیں غافل کر دیا. حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبرستان پہنچ گئے، جا کے قبریں بھی گننے لگ گئے. فرمایا کہ یہ جو اولاد کی کثرت ہے یا مال کی کثرت ہے، فرمایا کامیابی اس میں نہیں ہے. اللہ کہہ رہے کامیابی آخرت میں ہے. اب یہ اللہ نے ان کو پیغام دیا. تو یہ اس سورہ مبارکہ کے تعارف میں کچھ چیزیں تھیں. اور پھر یہ جو لفظ تکاثر ہے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی ہے، وہ آیت بھی آپ سماعت کر لیں تاکہ اس آیت سورت کا مضمون پورا ہو جائے. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے یہ لفظ پھر استعمال کیا. ایک یہاں پہ الہاکم التکاثر، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں آیا. وہاں ایک اللہ نے 5 زندگی کے ہمارے جو سٹیپ ہیں وہ ترتیب سے بتائے. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. فرمایا جان لو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، لعب ہے اور لہو ہے. آگے کیا ہے؟ وتفاخر بینکم، ایک دوسرے کے پر فخر کرنا ہے، یہ دنیا کی زندگی. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اولاد اور مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. یہ اس کی تگودو میں رہنا، اس پہ فخر کرنا. یہ دنیا کے دن. اب یہ 5 سٹیپس ہیں، اس کو سمجھیں. پہلا سٹیپ کیا فرمایا؟ انما العلم انما الحیات الدنیا لعب. فرمایا دنیا کی زندگی لعب. لعب کہتے ہیں کھیل کو. بچہ جب آتا ہے دنیا میں تو سب سے پہلے وہ پڑھنا نہیں سیکھتا، سب سے پہلے اسے پڑھایا نہیں جاتا، کچھ اور نہیں بتایا جاتا. سب سے پہلے وہ کھیلنا سیکھتا ہے. اس کے لیے کھلونا لاتے ہیں. جتنا وہ خوش کھلونے کے ساتھ ہوتا ہے اتنا کسی اور سے خوش نہیں ہوتا. تو اللہ نے پہلا لفظ استعمال کیا. یہ دنیا کا زندگی کیا ہے؟ لعب ہے. پہلا جو مرحلہ ہے وہ کھیل میں گزر جاتا ہے. بچے ہمیشہ کھیل رہے ہوں گے. چھوٹا بچہ ملے وہ کہے مجھے تنگ نہ کرو، مجھے کھیلنے دو. تو پہلا مرحلہ کھیل کا. پھر آگے ہے لہو. لہو کیا ہے؟ اسی سے لفظ الہا، تم غافل ہو گئے. الہاکم، تمہیں غافل کر دیا. جب بندہ کھیلتا ہے تو کھیل بندے کو غفلت میں لے کے جاتا ہے، ہر شے بھول جاتا ہے کھیل میں. اب دیکھ رہے جب کھیل کا ٹائم ہو کوئی کچھ کہتا رہے، بندہ کہتا نہیں میں نے تو کھیل اپنا کھیلنا ہی. بچے ہوں کھیل رہے ہوں وہ غافل ہوتے ہیں. بڑے کچھ کھیل رہے ہوں ایسا کھیل، آپ دیکھتے ہیں مختلف کھیل ہیں جو بڑے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. کوئی تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی اور چیز کھیل رہے ہوتے ہیں. جو کھیل رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا رات گزر گئی ہے کیونکہ غافل ہے. تو کھیل بندے کو غافل کرتا ہے. کیونکہ پہلا مرحلہ بندے کا کھیل میں گزرتا ہے، پھر اگلا کھیل بندے کو غفلت میں لے کے جاتا ہے، غافل رہتا ہے. پھر تھوڑا جوان ہوتا ہے، 16 17 سال 18 سال عمر ہو گئی، اگلا مرحلہ آ گیا تو اللہ کہتا ہے وزینتن. پھر بندہ اپنے آپ کو سنوارنے میں رہتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے میرا ہیئر سٹائل ایسا ہو، میرے کپڑے اس سٹائل کے ہوں، یہ والا پہنوں، آج یہ والا فیشن ہے، یہ والا استعمال کروں. تو اگلے 8 10 سال زینت میں گزرتے ہیں.
وزینت۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اولاد ہوتی ہے، پھر وہ کاروبار کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر وہ دوسروں پر فخر محسوس کرتا ہے، مال کے ذریعے فخر محسوس کرنا، اولاد کے ذریعے فخر محسوس کرنا۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو جب آخری عمر میں جاتا ہے پھر وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میرا کنبہ زیادہ ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے بچوں کے بچے ہیں، فلان ہے، تو میں اسی کام میں تمہاری زندگی ساری ختم ہو جاتی ہے اور تم قبرستان جا پہنچتے ہو، قبروں میں چلے جاتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تکاثر کے لفظ کے ذریعے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ اب اس میں جو دوسری بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ جو کثرت ہے، مال کی کثرت، اٹس سیلف یہ بری چیز نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو کیا مطلب ہے وہ انسان ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، مال اگر بندے کو غافل کر دے تو وہ نقصان والا مال ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ کچھ صحابی ایسے تھے اتنا بڑا ان کا باغ تھا کھجوروں کا یا کسی اور چیز کا، اس میں اگر کوئی پرندہ چلا جاتا تو پرندے کو نکلنے کا رستہ نہیں ملتا تھا، اتنا بڑا باغ تھا۔ حتی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے مالدار، عثمان غنی رضی اللہ بڑے مالدار، اور بھی کافی سارے صحابہ مالدار تھے۔ تو مال کا ہونا یہ غلط نہیں ہے، مال کی کثرت میں غافل ہو جانا یہ نقصان دہ ہے۔ اللہ کو بھول جائے بندہ، آخرت کو بھول جائے، انسان کو انسان نہ سمجھنے لگے۔ آپ اندازہ لگا لیں، ایک بندے کے پاس مال بہت زیادہ آ جائے تو وہ لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، باقیوں کو لوگوں سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، قبر کو بھی بھول جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو بھی بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھی بھول جاتا ہے، بس وہ اس مال کی زیادتی میں غافل ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا جو انداز تھا وہ دنیا داری میں مقابلہ نہیں ہوتا تھا، ان کا مقابلہ ہوتا تھا لیکن ہمیشہ دین داری میں ہوتا تھا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھنا اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اوپر والے بندے کو دیکھیں گے، فلاں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس یہ والی چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، وہ کل کا چھوکرا ہے یہاں پہنچ گیا، ابھی میں وہیں پہ کھڑا ہوا ہوں۔ اب انہی باتوں میں بندہ رہتا ہے، ہمارا ہمیشہ مقابلہ اس میں رہتا ہے۔ آقا نے فرمایا مقابلہ کرنا بھی ہے تو دنیا داری میں نہ کرو، دین داری۔ ایک بندہ اگر 5 فرض نمازیں پڑھتا ہے تو آپ نے مقابلہ کرنا ہے، میں 5 نمازیں بھی پڑھوں گا، میں تہجد بھی پڑھوں گا، اضافے اس سے آگے بڑھوں گا۔ ایک بندہ اگر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے، میں تم مقابلہ کرو اس سے کہ تم 2000 بار پڑھو۔ یہ ایک بندہ صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے، آپ مقابلہ کرو دینداری میں کہ میں رمضان کے بھی رکھوں گا، پھر ہر مہینے ایام بیض کے 3 روزے وہ بھی رکھوں گا۔ ہم اس میں مقابلہ، صحابہ کرام کا ہمیشہ اس میں مقابلہ ہوتا تھا، وہ چاہتے تھے ہم نیکی میں آگے بڑھیں، دنیا داری میں نہیں۔ کسی کو دنیا تھوڑی تھی زیادہ تھی، اس پہ ان کو نہیں ہوتا تھا مسئلہ، ہاں دین میں کوئی آگے نکل رہا ہے اس سے مقابلہ کرتے، کوشش ہوتی تھی میں آگے نکلوں، میں آگے نکلوں۔ حدیث پاک میں، اور جیسے بخاری میں مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، جو الفاظ بتا رہا ہوں یہ صحیح مسلم سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مدینے میں جب میرے آقا پہنچے تو آپ کو پتہ ہے جو مکے میں تھے تو جب ہجرت کا حکم آیا، جو مہاجرین صحابہ ہیں تو ظاہر ہے گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے بھی چھوڑ دیے، ہجرت کر کے مدینے آقا کے ساتھ آ گئے۔ اب اپنا کچھ بھی نہیں ان کے پاس، گھر بھی کوئی نہیں، بیوی بچے وہاں پہ ہیں، کاروبار چھوڑا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ فقراء میں شامل تھے۔ پھر مواخات بھی، کسی نے کچھ دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا انصار میں سے۔ اور کچھ صحابہ کرام جو بڑے تاجر تھے، جو مکے کے اندر تجارت کا ایک ہنر رکھتے، تجربہ رکھتے تھے، وہ مدینے میں بھی جا کے بڑے تاجر بنے، کیونکہ تجربہ ان کے پاس پہلے سے تھا، ادھر بھی جا کے تجارت شروع کی تو ان کو وہاں بھی عطا فرمایا۔ لیکن کچھ صحابی جو مہاجرین میں سے فقراء تھے، مال نہیں تھا، تو وہ میرے آقا کے پاس
سارے ملے آپس میں. انہوں نے کہا دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جہاد میں بھی جاتے ہیں، اور باقی صحابی جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جہاد پہ جاتے ہیں، لیکن ایک کام وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صدقہ کرتے ہیں، غلام خرید کے آزاد کرتے ہیں. ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، صدقہ کہاں سے کریں؟ پیسے کوئی نہیں، غلام کیسے خریدیں؟ اس وجہ سے وہ تو پھر آخرت میں ساری نعمتیں تو وہ لے گئے، لیکن ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو قدرتی پیسے کوئی نہیں. اب جب یہ بات ان کے دل میں، سارے مل کر آقا کے پاس پہنچ گئے. فرمایا ان الفقراء المہاجرین اتوا رسول، آقا کے پاس آگے فقال ہوا کہ کہنے لگے قد ذهب اہل الدثور بالدرجات الاولى والنعیم المقیم. عرض کی آقا جو مالدار آپ کے صحابی ہیں وہ تو پھر سارے جنت کے اعلیٰ درجات تو وہ لے گئے، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تو ان کے حصے میں آئیں. آقا نے فرمایا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ عرض کی آقا قالوا یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، لیکن وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وَيُعْتِقُونَ، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، وَلَا نُعْتِقُ، ہم آزاد نہیں کر سکتے. آقا جب ہم صدقہ نہیں کر سکتے، غلام نہیں آزاد کر سکتے، باقی کام سارے وہ کرتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں، لیکن ایک کام ہم سے زیادہ کرتے ہیں تو پھر ہم سے تو آگے نکل گئے آخرت میں. آقا ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے پاس تو قدرتی مال تھوڑا تھا، اب تو مکہ چھوڑ کے ہمارا سر تو وہاں پہ تھا. جب آقا نے ان کی یہ بات سنی تو ایک جنون مسئلہ تھا، تو آقا نے اس کا حل بتایا. اب دیکھیں ان صحابیوں نے آ کر یہ شکوہ نہیں کیا آقا مال ان کے پاس زیادہ کیوں ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیں. مال نہیں مانگ رہے، پتا تھا مال زیادہ ہو اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو آخرت میں آگے بڑھنے میں. آقا وہ آخرت میں سارے درجے لے جائیں گے. ہم تو یہ شکوہ شکایت لے کے آئے ہیں. میرے آقا نے جب یہ شکوہ سنا آقا نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا تدرکون بہ من سبقکم وتسبقون بہ من بعدکم. فرمایا اے میرے صحابیوں کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم اس پہ عمل کر کے اپنوں سے پہلوں کو بھی پکڑ لو، جو تم سے پہلے گزرے درجے میں ان تک بھی پہنچ جاؤ. آگے فرمایا وتسبقون بہ من بعدکم، اور بعد والوں سے بھی جو تمہارے بعد ابھی لوگ آگے ان سے بھی درجے میں آگے بڑھے رہو. اس کے آقا کیوں نہیں ایسا عمل ہمیں ضرور بتائیں. پھر فرمایا وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ، تم سے افضل صرف وہی ہو سکتا ہے جو وہی عمل کرے جو تمہیں عمل بتا رہا ہوں. اگر یہ والا عمل وہ بھی کر لیں گے تو ان کا بھی درجہ بڑھ جائے گا. عرض کیا آقا وہ عمل بتائیں، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. تو آقا نے فرمایا صدقہ نہیں کر سکتے، غلام نہیں آزاد کرتے، چلو یہ عمل کر لو. اگر تم نے یہ عمل کیا اس دن جس نے بھی صدقہ کیا تم سے آگے نہیں بڑھ پائے گا، چاہے احد پہاڑ جتنا صدقہ کر لے، چاہے کوئی 1000 غلام آزاد کر لے. عمل بڑا آسان ہے. ابھی ہمارا کرنے والا کام آ گیا. کیا کرنا ہے؟ آقا نے فرمایا قال تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرہ. فرمایا بس ایک کام کر لینا، جب بھی نماز پڑھو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو اس دن کوئی صدقہ کرے تم سے آگے نہیں نکل پائے گا. اگر کوئی اس دن غلام آزاد کرے تم سے آگے نہیں نکل پائے گا. کوئی روزہ رکھے، کوئی تہجد پڑھے، کوئی نیکی کرے، تم سے کوئی نہیں نکل پائے گا آگے. ہاں جو بندہ یہی تسبیح پڑھنے لگ گیا پھر وہ آگے چلا جائے. اب سنیں، اب آقا نے یہ بتا دیا، صحابہ کرام نے یہ سنا تو ان کے بالکل سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، سارے فقراء صحابی خوش ہو گئے. اب جب اگلی نماز کا ٹائم آیا تو نماز پڑھی انہوں نے. نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 33 مرتبہ پڑھنی تھی، 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 بار اللہ اکبر. اب وہ پڑھنے لگے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پہلی صف میں بیٹھا، کوئی دوسری میں، کوئی پیچھے، کوئی آگے. اب جو مالدار صحابی تھے کیونکہ نمازیں وہ بھی پہلی صف میں جا کے پڑھتے تھے، مال تھا پر غافل نہیں تھے، روزے بھی رکھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے. اب جب وہ آئے نماز پڑھنے، نماز کے بعد میرے آقا نے سلام پھیرا تو اب
صحابہ کرام جو بیٹھے تھے، کوئی کسی صاحب میں کوئی انہوں نے محسوس کیا جو مالدار صحابی تھے بھی یہ کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ان کو کانوں میں آواز آئی کچھ پڑھنے کی جو پہلے نہیں پڑھتے تھے. اچھا اگلی نماز پہ پھر بھی محسوس کیا بھی یہ پڑھ رہے ہیں کچھ. 2 3 4 نمازیں جو تھیں ان میں وہ محسوس کرتے رہے یہ ہر نماز کے بعد کچھ پڑھتے ہیں. جو مالدار صحابی تھے پھر انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی. انہوں نے کہا ذرا پتہ تو لگاؤ یہ پڑھتے کیا ہے. آج سے پہلے تو نہیں پڑھتے تھے کیونکہ مال تھا ان کے پاس پر آخرت سے غافل نہیں تھے. آج مالدار بندہ کہتا ہے میری طرف سے اتنے پنکھے لے لو مسجد کے لیکن میں مسجد میں آؤں گا کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں میری طرف سے یہ قلیم مسجد کے لیے لے لو پر میں نماز پڑھنے نہیں آتی. لیکن مالدار بندہ اس کے اپنے انداز ہوتے ہیں. وہ پیسے دے دے گا لیکن آئے گا نہیں. لیکن اب جو مالدار صحابی تھے چونکہ مال غافل کر دیتا ہے بندے کو. اب وہ مالدار بھی تھے لیکن آخرت سے غافل بھی نہیں تھے. ہر نماز میں ہوتے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا یہ کچھ صحابی کچھ نیا پڑھ رہے ہیں ان کے دل میں کھٹکا ہوا پتہ نہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں. شاید اس عمل سے یہ ہم سے آخرت میں آگے نہ نکل جائیں. کیونکہ مقابلہ تو آخرت میں وہ کرتے تھے دینداری میں. تو انہوں نے پھر میٹنگ کی کہ پتہ لگاؤ بھی یہ کیا پڑھتے ہیں. پھر جب وہ تہمیں لگے تو کسی طریقے اس بات تک پہنچ گئے کہ یہ فقراء صحابی سارے آقا کے پاس گئے تھے. انہوں نے جا کے یہ شکایت کی تھی آقا مالدار تو سارے درجے لے جائیں گے چونکہ وہ مال ہے ان کے پاس صدقہ کرتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو آقا نے ان کو یہ تسبیح بتائی ہے جب یہ تسبیح پڑھو گے مالدار بندہ جتنا خرچ کرے تم سے آگے نہیں نکلے گا. جب ان کو یہ سمجھ بات پہنچی ہوں مالدار صحابیوں تک انہوں نے کہا اچھا تو یہ تسبیح ہے. تو پھر انہوں نے کہا چلو اگلی نماز سے ہم بھی شروع کر دیں. جب اگلی نماز کا ٹائم آیا نماز سے فارغ ہوئے. اب جو فقراء صحابی تھے وہ تسبیح پڑھنے لگے. اب مالدار صحابی نے تسبیح شروع کر دی. انہوں نے توجہ کی بھی یہ تو مالدار بھی پڑھنے لگ گئے. اب کیا کریں. فقراء سارے پھر اکٹھے ہوئے کیا کریں. چلو آقا کے پاس جاتے ہیں کوئی اس کا حل بتائیں. مالدار تو پھر آگے نکل گئے جو کہ مال بھی خرچ کرتے ہیں وہ تسبیح بھی شروع کر دی. آگے آقا کے پاس کالا ابو صالح کہتے ہیں فرجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ. آقا کے پاس آ گئے فقالو اور آ کے عرض کیا آقا سامع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثلہ. آقا وہ جو ہمارے مالدار بھائی ہیں ان کو بھی اس تسبیح کا پتہ چل گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی نماز پڑھ کر یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آقا پھر ہم وہیں کے وہیں رہے پھر مال بھی خرچ کرتے ہیں تسبیح بھی پڑھنی شروع کر دی تو پھر جا کے نکل گئے. آقا اب کیا کریں. آقا نے یہ سن کے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے. مال ہو کے بھی اگر وہ آخرت سے غافل نہیں ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. اب میں ان کو منع تو نہیں کر سکتا کہ وہ تسبیح نہ پڑھیں صرف تم پڑھو. اب ان کے پاس سارا کچھ ہو کہ اگر یہ تسبیح بھی اور آخرت ان کو نہیں بھولی تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ بڑا فضل ہے. تو اب یہ آپ پہلے بھی پڑھتے ہوں گے تسبیح لیکن اب اس کو آپ نے کثرت کے ساتھ اس پہ تو لازم کر لیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات اس طرح کے معاملات میں نہیں آگے بڑھ سکتا تو اللہ تعالیٰ ان تسبیحات کے ذریعے اس بندے کے درجے بلند کرتا رہتا. صحابہ کرام کا آپس میں ایک حدیث پاک اور کوٹ کر دوں. اس میں